کفار قریش نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ڈیڈ اور الائیو کی خبر نشر کر دی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائیں گے، جو بھی لوگ لائیں گے یا جو شخص لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ ایسے آیا کہ جیسے برسوں سے دودھ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی نکال لے اس دودھ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا، ان کو اٹھایا غار ثور تک، اور پھر اس کے بعد غار کے اندر بھی اپنی جان پیش کر دی اللہ کے نبی کی جان کو بچانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کو خراش تک مت آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ میرے عزیز ناظرین، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی پر گفتگو فرما رہے تھے اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے جو واقعات ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ ہم یہ پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا یا جو حکم ان پر نازل کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ہجرت کرنے کا وقت ہے، اب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اب کفار قریش جو ہیں وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، اور انہوں نے دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ پہلے کچھ اور تجاویز پیش کی گئیں، مثال کے طور پہ ایک سردار نے کہا کہ رسول اللہ کو قید کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو شیطان جو شیخ نجدی کی صورت میں وہاں موجود تھا اس نے ان کو ایڈوائس دی، نصیحت کی کہ یہ کام مت کرنا، کیونکہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تقویت ملے گی، ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے یا ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جب قتل کی تجویز پیش کی گئی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا یہ بہت اچھی تجویز، اور قتل کی تجویز ابو جہل نے پیش کی۔ تو جب وہ قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی معجزانہ طور پر جو ہے ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کفار قریش اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ ان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں اور یمن کا رخ کرتے ہیں، مدینہ کا رخ کرنے کے بجائے وہ یمن کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جب کفار قریش کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے شہر سے نکل چکے ہیں اور وہ مدینہ کی طرف جو ہیں وہ چل چکے ہیں، تو وہ مدینے کا رخ کریں گے، اور مدینے کا جو روڈ ہے، جو مدینے کی طرف جانے والی شارے تھی، جو رستہ تھا وہ شمال کی طرف تھا اور یمن مکے سے جنوب کی طرف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جنوب کا رخ کیا تاکہ کفار قریش ان کو پا نہ سکیں۔ تو تقریباً کچھ میل، 5 سے 6 میل کے فاصلے کے بعد ایک پہاڑ آیا جس کو جبل ثور بھی کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ اس پہاڑ میں جو غار تھا، غار ثور کے نام سے، اس میں پناہ لی، اور جب وہ چڑھنے لگے تو اللہ کے نبی کے پاؤں زخمی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، میں پہلے بھی واقعات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے کعبے میں جب انہوں نے اللہ کے نبی کی جان بچانے کی کوشش کی تو کفار قریش ان پر پل پڑے اور ان کو بھی مارا پیٹا اور بہت بری طرح سے زد و کوب کیا۔ ابوبکر ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ہر مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ آگے کی تاریخ جب ہم بیان کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر خطرے کی گھڑی میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کمزور تھے۔ ابو بکر کی نسبت دوسری امت کی نسبت، بقیہ اس امت کی نسبت نہیں، ابو بکر کی نسبت رضی اللہ عنہ دوسرے لوگ ایمان میں حضرت ابو بکر کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت، ہر خطرے کی گھڑی میں، ہر اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، ابوبکر وہاں موجود تھے۔ اور غار ثور کا جو واقعہ ہے وہ تو اسلام کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں بعد میں حضرت علی سے پوچھا گیا بعد کے دور میں کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کے جو صحابی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر کون سے صحابی تھے؟ اب سائل جو ہے، سوال کرنے والا، اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت علی سے پوچھے، کیونکہ حضرت علی ایک بہت دلیر صحابی تھے، اپنی بہادری، اپنی دلیری اور اپنی جواں مردی کی وجہ سے مشہور تھے۔ جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اسلام کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دیں اور جو انہوں نے جنگیں لڑیں اور جو لڑائیاں لڑیں بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں اور خندق کے میدان میں اور آگے چلتے خیبر کے میدان میں، جو حضرت علی کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت علی سے سوال کرنے والے نے اس لیے پوچھا کہ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی اگر حضرت علی کہتے کہ میں ہی ہوں دلیر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضرت علی کی جو پروفائل ہے جب اس کو پڑھا جائے تو نظر یہی آتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیر ترین صحابیوں میں سے ایک تھے، بلکہ ان کا آپ رتبہ جو ہے وہ ٹاپ 10 نہیں تو ٹاپ 5 میں تو ضرور تھا۔ حضرت علی کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو سائل یہ توقع کر رہا تھا کہ حضرت علی کہیں گے میں ہی ہوں، لیکن سائل کو بہت حیرت ہوئی جب حضرت علی نے کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو سائل جو ہے وہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر تو ایک بہت انتہائی خفیف، جسمانی طور پہ بہت خفیف انسان تھے، یعنی آپ ان کو اپنی زبان میں، آج کل کی زبان میں کمزور انسان کہہ لیں، جسمانی طور پہ، ایمانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ بہت کمزور۔ یعنی حضرت ابوبکر کا جسم جو تھا وہ بہت پتلا اور یعنی وہ دوسرے صحابیوں کی طرح، جس طرح حضرت عمر کا جسم تھا، حضرت عمر بہت بھاری بھرکم جسم رکھنے والے صحابی تھے، حضرت علی بھی ماشاءاللہ بہت جواں مرد اور بھاری بھرکم جسم رکھنے والے صحابی تھے، اور بڑے لڑاکے صحابی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بہت طاقتور تھے، لیکن ابوبکر ان لوگوں میں سے تھے جو خفیف تھے جسمانی طور پہ۔ تو سائل نے پوچھا کہ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جو غار ثور میں پناہ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو پہاڑ پر اٹھا کر ابوبکر نے رسول اللہ کو سفر طے کیا پہاڑ کا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی اور جس کو دلیری کا تحفہ اللہ کی طرف سے ملا، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور دو ہی لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ کون؟ حضرت ابوبکر اور حضرت علی۔ حضرت علی کو گھر میں چھوڑا گیا بستر پر، جیسا کہ میں پچھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت علی کو حکم دیا گیا کہ آپ بستر پر لیٹ جائیے اللہ کے نبی کی حضرمی چادر اوڑھ کے، اور آپ کو کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور دوسرے صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا سفر میں، وہ تھے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جو لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی عظمت ہے، دونوں صحابی جلیل القدر ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں، اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان کا اپنا مقام ہے اسلام میں۔ دونوں کی قربانیاں جو ہیں وہ مسلم ہیں۔ تو ان کے درمیان موازنہ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو اونچا کرنا، یہ زیادتی ہے اصحاب الرسول کے ساتھ۔ ہر صحابی، اللہ کے نبی کا ہر صحابی، اس میں کوئی کوالٹی تھی، کوئی کیریکٹرسٹک تھی، کوئی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا نبی کا صحابی ہونے کے لیے۔ تو ابوبکر کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بہت دلیر تھے، اسی واقعے کی وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی کے پاؤں زخمی ہوئے تو ابوبکر نے ان کو اپنے شانوں پر اٹھایا اور بقیہ سفر طے کیا۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ابوبکر کا بغض ہو وہ یہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں
عمرے کے لیے، حج کے لیے سعودیہ، تو وہ زیارت کے لیے غار ثور اور غار حرا کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکے کے بہت قریب ہیں یہ دونوں جو مقام ہیں۔ غار حرا میں اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور غار ثور میں اللہ کے نبی نے 3 راتوں کے لیے پناہ لی، اور اس وجہ سے غار ثور کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ عموماً علماء منع کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں ان مقامات کی زیارت کرنا۔ اگر کوئی لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے قیام کیا تو بے شک جائیں، لیکن اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے ان مقامات کی زیارت کرنے کا۔ اسلام میں 3 ہی مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کا حکم ہے، وہ ہے 3 مساجد، مسجد الحرام مکہ میں، مسجد النبوی مدینہ میں، اور مسجد الاقصی یروشلم میں۔ ان 3 مقامات کا جو ہے وہ خصوصاً حکم دیا گیا ہے کہ ان 3 مقامات کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اگر لوگ ان مقامات پر جا کر اگر کوئی بدعات اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں حضرت ابوبکر کا بغض ہو اور وہ حضرت ابوبکر کو برا جانتا ہو، وہ شخص یہ پہاڑ چڑھ ہی نہیں سکے گا، اس میں ہمت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب آپ وہ پہاڑ دیکھیں گے اور جب اس پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود چڑھنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے۔ کسی کو اٹھا کر چڑھنا درکنار، کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھنا درکنار، خود چڑھنا، اپنی جان بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اٹھایا اپنے کندھوں پر اور غار تک پہنچے۔ جب غار تک پہنچے تو غار کے اندر جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں غار کی صفائی کر دوں، یہ نہ ہو کہ کوئی موذی چیز آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور انہوں نے صفائی کی، اور جو کچھ سوراخ تھے وہ اپنے ہی کپڑے پھاڑ کے ان سوراخوں کو انہوں نے بھر دیا، اور 2-4 سوراخ جو ہیں وہ بچ گئے۔ تو ان سوراخوں پر حضرت ابوبکر نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں رکھ دیے۔ یہ ہیں ابوبکر، یہ ہے ان کا مقام۔ اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا، ان کو اٹھایا غار ثور تک، اور پھر اس کے بعد غار کے اندر بھی اپنی جان پیش کر دی اللہ کے نبی کی جان کو بچانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کو خراش تک مت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش سے بچانے کے لیے، کسی موذی جانور کے ڈنگ سے بچانے کے لیے، کسی تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ایک مثال ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مثال کا ذکر قرآن میں کر دیا، قرآن میں آیات نازل کر دی، اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا، اس کی تفصیلات میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو جب غار صاف ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غار کے اندر، اور حضرت ابوبکر کی چھاتی پر سر رکھ کے سو گئے، آرام استراحت فرمانے لگے، اور پھر کسی چیز نے ایک سوراخ سے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر کاٹا، کیونکہ اپنے ہاتھ اور پاؤں انہوں نے سوراخوں پر رکھے ہوئے تھے، تو کسی چیز نے کاٹا، کسی موذی کیڑے نے یا کسی جانور نے ان کو کاٹا۔ تو درد کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، ان کو نہیں جگایا، اور جو درد کی شدت سے ان کے آنسو ٹپکے جو نکلے وہ اللہ کے نبی کے چہرے پر جو ہے وہ جب گرے تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اٹھ بیٹھے، جاگ گئے، اور انہوں نے ابوبکر سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے پاؤں میں کسی چیز نے جو ہے وہ کاٹا ہے اور مجھے شدید تکلیف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے زخم پر لگایا اور ان کو افاقہ ہوا، ان کی تکلیف میں کمی ہوئی۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تکلیف کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کو ڈسٹرب نہیں کیا، اللہ کے نبی کو، کیونکہ ان کا پختہ ایمان تھا، وہ اللہ کے نبی کے حقیقی خادم تھے، ان کے رفیق، ان کے دوست ہونے کے باوجود۔ دوستوں میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، دوستوں میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، دوست ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نبی اور ایک امتی کا رشتہ ہے،
اور قرآن کی آیات بعد میں نازل بھی ہوئی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ کے نبی ہر مومن پر فوقیت حاصل رکھتے ہیں. ہر مومن وہ کیسا ہی ہو، اس کی کوئی بھی پوزیشن ہو، اس کا کوئی بھی رتبہ ہو، وہ مومن ہے اور اللہ کے نبی اس پر فوقیت حاصل رکھتے ہیں. اللہ کے نبی اس سے اوپر ہے. تو ابو بکر اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی جان پیش کر دی اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے. اسی اثناء میں جب اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر نے پناہ لے لی اور 3 راتیں وہ اسی غار میں رہے، اور اس دوران حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے وہ آتے رہے رات کے وقت ان کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے یا ان سے حالات پوچھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کو خبر دینے کے لیے بھی کہ قریشی جو ہیں یہ اقدام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ ہو رہا ہے مکے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کے غلام جن کا نام تھا عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کے وہ غار کے قریب آ جاتے اور پھر حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر بکریوں کا دودھ پی لیتے اور اس سے ان کی جو ہے وہ کچھ ان میں طاقت آتی اور خوراک کا بندوبست ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا غار میں. اور مکے کے شہر میں ان کی غیر موجودگی میں جب حضرت علی کو بستر پہ پایا گیا تو حضرت علی کو پکڑ کے گرفتار کر کے کعبے میں لے جایا گیا اور ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دی گئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، ہمیں بتائیں، ان کی خبر دیں تاکہ ہم ان کو پکڑیں. تو جب حضرت علی سے کوئی خبر نہ ملی، حضرت علی ایک جوان تھے اس وقت، ان سے جب کوئی خبر نہ ملی تو ان کو چھوڑ دیا گیا اور کفار قریش نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ڈیڈ اور الائیو، وانٹڈ کی خبر نشر کر دی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائیں گے، جو بھی لوگ لائیں گے یا جو شخص لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. یہ بہت بڑی باؤنٹی تھی، بہت بڑی باؤنٹی تھی، بہت بڑا اجر تھا جو کفار قریش اس کے عوض، جاسوسی کے عوض یا باؤنٹی ہنٹر ہونے کے عوض جو انہوں نے یہ آفر کیا. 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی اس وقت. بڑے بڑے جو ملینئرز تھے ان کے پاس بھی 100 اونٹ نہیں تھے، کیونکہ ایک اونٹ کی آج کے دور میں جو قیمت ہے وہ تقریباً کم سے کم $1000 ہے. 1.5-2 لاکھ کا ایک اونٹ ملتا ہے. جو لوگ قربانی کرتے ہیں اونٹ کی وہ جانتے ہیں. تو اگر 1 کروڑ روپے آفر کر دیا جائے آج کے دور میں 1 کروڑ روپے آفر کر دیا جائے تو لوگ پاگل ہو جائیں گے. کوشش کریں گے 1 کروڑ ہمیں مل جائے، 1 کروڑ ہمیں مل جائے. آج کل کے ٹی وی پروگرامز میں آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ 10-10 5-5 ہزار روپے کی چیزوں کے پیچھے کس طرح پاگل ہو رہے ہیں، اپنی مورالٹی، اپنی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی پہ پروگرامز آتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ ریفلز ہوتی ہیں اور کوئزز اور ان میں انعام دیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں. لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بھی اقدار ہیں، رائٹ. تو اس دور میں جب غربت اس قدر شدید تھی کہ لوگوں کو کھانے پینے کی فکر رہتی تھی، اس وقت 100 اونٹوں کا انعام جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور بہت سارے باؤنٹی ہنٹرز پھر قسمت آزمانے کے لیے نکلے کہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈا جائے، پکڑا جائے یا مار دیا جائے نعوذ باللہ، اور پھر قریشیوں سے یہ انعام جو ہے وہ حاصل کیا جائے. بہت سارے لوگ نکلے اور عرب میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. اب اللہ کے نبی کی جان کو زیادہ خطرہ لاحق ہوا. اب تو لوگ ان کے پیچھے ہیں، اب تو انعام اتنا بڑا آفر کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ احتیاط برتنی تھی. تو قریشیوں نے یہ اعلان کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں گزارنے کے بعد غار سے نکلے. عبداللہ بن عریقت کے نام سے ایک گائیڈ تھا جس کو ہائر کیا گیا اور اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. دیکھیں کفار میں بھی ایسے لوگ ہیں
جو مورلی اپرائٹ ہیں، جو اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں، جو بااصول ہیں. ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں بھی بااصول لوگ پائے جاتے ہیں جو اصولوں کا سودا نہیں کرتے کسی بھی قیمت پہ. عبداللہ بن اریکت ان لوگوں میں سے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کو اچھا جانتے تھے، اور ان کو ایک اجر کے عوض، یعنی ان کو اجرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا ان کی خدمات کو، کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے اس علاقے سے ایسے جو ایریاز ہیں ان سے گزاریں کہ جہاں پر لوگ کم ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مین روٹ اختیار نہیں کر سکتے تھے مدینہ جانے کے لیے، کیونکہ اس میں خطرات تھے، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس گائیڈ کی خدمات اس لیے حاصل کی گئیں کہ مین روٹس کو اوائڈ کرتے ہوئے جو بالکل ریموٹ ایریاز ہیں وہاں سے گزرا جائے، بیابانوں سے گزرا جائے، مدینے کا رستہ جو ہے وہاں اس طرف سے جو ہے وہ اختیار کیا جائے. تو عبداللہ بن اریکت نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رستے پہ ڈالا جہاں بہت کم لوگ سفر کرتے تھے. تو سب سے پہلے وہ جنوب کی طرف گئے، یمن کی طرف، مزید یمن کی طرف گئے، جنوب کی طرف، شمال جانے کے بجائے جنوب کی طرف گئے. اور تھوڑا عرصہ جنوب جانے کے بعد انہوں نے ساحل سمندر کا رخ کیا. اگر آپ آج بھی نقشہ دیکھیں نا سعودی عرب کا، تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ جہاں پر ہے، مکے کی لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ بحر احمر ہے، دا ریڈ سی، رائٹ. تو اسی طرح جنوب کی طرف جا کے، یمن کی طرف جا کے عبداللہ بن اریکت نے سمندر کا رخ کیا، اور سمندر کے قریب پہنچ کر پھر شمال کا رخ کیا، روٹ سے ہٹ کے، مین رستے سے ہٹ کے شمال کا رخ کیا. اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ کون کون سے علاقے سے وہ گزرتے ہوئے جو ہے وہ مدینہ کی طرف بڑھے. اور رستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر نکلے تو بہت سارے واقعات رستے میں پیش آئے جن کا ذکر میں کرتا چلوں. تو جب اللہ کے نبی غار ثور سے نکلے عبداللہ بن اریکت کے ساتھ، تو کچھ ہی دور بعد ان کا سامنا ایک خاتون سے ہوا جو لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھی، اور جانی پہچانی خاتون تھی. ان کا نام تھا معبد. تو ان کے خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ حاصل کی تھوڑی دیر کے لیے، اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، کیونکہ یہ بھوک اور افلاس کا شکار تھے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ. معبد نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا ریوڑ، بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کو لے جا چکے ہیں باہر چرانے کے لیے، اور ایک یہ بکری ہے کونے میں، خیمے کے کونے میں، جو اس قابل نہیں ہے کہ دودھ دے سکے، تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں، اس بکری کا؟ تو معبد نے فرمایا کہ اس بکری میں کچھ بھی نہیں ہے، اس بکری سے دودھ نہیں نکل سکتا، آپ کوشش کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ برتن دیجئے. برتن دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ ایسے آیا کہ جیسے برسوں سے دودھ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی نکال لے اس دودھ کو. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ جیسے ہی انہوں نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ ایسے امٹ کر آیا کہ جیسے برسوں سے انتظار کر رہا ہے یہ دودھ کہ نکالا جائے. اور اللہ کے نبی نے برتن بھرا، اور اس برتن سے خود بھی دودھ پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور معبد نے بھی دودھ پیا اس میں سے. اور دودھ پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ نکالا اس بکری سے، اور برتن کو مکمل طور پہ بھر دیا، اور اللہ کے نبی چل دیے. اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. اور کچھ اور تفصیلات ہیں جو میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا اس واقعے کے بعد کی. معبد نے ایک بہت بڑی خدمت اسلام میں جو ہے وہ اسلام کی صرف اللہ کے نبی کو پناہ نہیں دی اور دودھ بکری سے نہیں پلایا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اسلام کے لیے معبد. حالانکہ ان کی جو انٹریکشن اللہ کے نبی کے ساتھ تھی وہ بہت لمیٹڈ تھی، بہت کم وقت کے لیے ہوئی، لیکن بہت بڑا سرمایہ ایک امت کے لیے، ہماری امت کے لیے وہ چھوڑ گئیں. اس کے بارے میں اگلی قسط میں ذکر کروں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.